سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ دائما ابدا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ بے پناہ اور کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی بابرکت اور لازوال نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا اور اس کے خاتمے تک، اس کی موت تک اس کا ایمان اگر سلامت رہا تو یہی وہ انسان ہے جو کامیابی کے ساتھ فائز المرامی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی، انسان کی زندگی کے 3 حصے بنائے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ یہ ہماری زندگی کے 3 حصے ہیں، اور بات اس وقت میں مومنوں کے اور مسلمانوں کے تعلق سے کر رہا ہوں، اور ان 3 حصوں میں ایک حصہ جو بیچ کا ہے، جوانی، وہ بڑا اہم حصہ ہے۔ بڑھاپے میں انسان کے بدن میں طاقت نہیں رہتی، وہ چلتا پھرتا انسان رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ آدھی زندگی آدھا مردہ رہتا ہے۔ اور بچپنے کا زمانہ لاشعوری کا زمانہ، بے عقلی کا زمانہ، جب شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، عقل پختہ نہیں ہے، اس وقت بندے میں سب کچھ ہے مگر پختہ عقل کی نعمت سے بندہ محروم ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا امپورٹنٹ حصہ کوئی ہے تو پھر وہ جوانی کا حصہ ہے، جب اس کے جسم میں طاقت ہے، جب اسے کچھ کرنے کی چاہ ہے، جب اسے آسمان کے ستاروں کو چھونے کی خواہش ہے، آسمان پر اپنے کامیابی کے کمندے ڈالنے کی آرزو ہے، یعنی جوانی کا وہ حصہ ہے جب بندے میں طاقت بھی ہے، شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، ادراک بھی ہے، اور وہ جو چاہے اپنے جوانی کے بل بوتے پر کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ اس لیے دنیاوی نقطۂ نظر سے جوانی امپورٹنٹ ہے، میں عرض کر رہا ہوں دینی نقطۂ نظر سے یہ جو جوانی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا پیریڈ اور رب کو راضی کرنے کا زمانہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں
یا معاشر الشباب کہہ کر بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو آگاہ کیا، تنبیہ فرمائی ہے۔ اور اس جوانی میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بن کے رہے، اطاعت کرتا رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل پیرا ہو، اور اللہ نے جو فرائض اور جو واجبات اس پر عائد کیا ہے اس کو بجا طور پہ ایمانداری دینداری کے ساتھ اگر بجا لاتا ہے تو پھر وہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ والا حصہ، بچپن اور بڑھاپے کے بیچ کا حصہ جو جوانی کا ہے، یہ بڑا اہم بنایا۔ اس حصے میں انسان کے دماغ میں ہزاروں خواہشات ہیں، انسان کی زندگی کے ہزاروں تمنائیں ہیں، اس کا جذبہ بیدار ہے، اس کی خواہش بیدار ہے، اس کی لذتیں چاروں طرف اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور ان تمام سے بچ کر بندہ اگر اپنے کام کر کے اللہ اس کے رسول کے دین پر عمل کر کے دینداری کے ساتھ اللہ کے قانون پر اور مصطفیٰ جان رحمت کی سچی سیرت پہ عمل کرتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے جوان کا ایک رکعت نماز پڑھنا اوروں کے کئی ایک رکعت پڑھنے سے اللہ بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ، اور آج کا زمانہ بہت آگے زمانہ، بہت دور آگے نکل گیا، جب طرح طرح کی چیزیں انسان کے ہاتھ میں آ گئی، طرح طرح کے آلہ جات انسان کے ہاتھ میں، نیٹ کا زمانہ، موبائل کا زمانہ۔ اب اس میں ایک بندہ اگر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے بہت اس کے سامنے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک بندہ، ایک جوان چاہتا ہے کہ میں متقی بن کر رہوں، میں پرہیزگار بن کے رہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ یقیناً کبھی کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لیا، کبھی کسی عالم دین کا اچھا خطاب سن لیا، تو جب تک اس کا خطاب اس کے دماغ پہ رہتا ہے، اس کے دل پہ اس کا خطاب رہتا ہے، وہ جوان تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا نہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، مجھے جوانی اللہ کی دہلیز پہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے گزارنا ہے، آقا کی سیرت و تعلیم پہ مجھ کو جوانی گزارنی ہے۔ اس طرح سوچتا ہے، بے شک سوچنا اس کا بہت اچھا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو اس سوچ پہ قائم رہتا ہے، ورنہ لذتیں اس کو چاروں طرف گھیرے ہے۔ جیسے ہی یہ خیال کر کے رات کو تنہائی میں سوتا ہے شیطان اپنا وار کرتا ہے، جیسے ہی یہ خیال کر کے رات کو کمرے میں تنہائی میں آتا ہے نفس اس پہ وار کرتا ہے، اس وقت دنیا کی لذتوں سے بچنا بہت مشکل، اس وقت شیطان کے وار سے بچنا بہت مشکل۔ ہاں جس پر میرا پروردگار کرم کرتا ہے وہ چاہے تو خلوتوں میں بھی تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے، بند کمرے میں بھی ہو تب بھی اس کا دل خشیت الہی میں جڑا رہتا ہے۔ ورنہ جیسے ہی بندہ کمرے میں جاتا ہے چاروں طرف سے ایک تو موبائل ہاتھ میں ہے اس کے، اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گلوبلائزیشن ولیج، وشو گامڑو، یعنی ساری دنیا سمیٹ کر موبائل میں آ گئی۔ ساری دنیا اب ایک بٹن دباتا ہے جو کبھی ہمارے باپ داداؤں نے دیکھا نہ تھا اور کبھی دیکھنے کی تمنا بھی نہ کی تھی، کبھی ان کے دماغ میں خیال نہ آیا تھا، آج وہ ساری چیزیں اسکرین پہ آ گئی، وہ ساری چیزیں اسکرین پہ آ گئی۔ جوانوں کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، ان کا ذہن و فکر خراب ہو رہا ہے، اور یہ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے آخرت کی دائمی لذتوں کو بھول جاتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے، جنت کی بے شمار نعمتیں، ان جنت میں اللہ تعالیٰ نے حوروں کا انتظام مومن کے لیے، جنت کے اعلیٰ طبقات، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جس سے چاہے بندہ ملاقات کرے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات، صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین سے ملاقات، یعنی جنت کی نعمتیں۔ کیا یہ ساری نعمتیں اس بات کی مقتضی نہیں ہے کہ اس جنت کی ہزاروں نعمتیں پانے کے لیے دنیا کی تھوڑی دیر کی لذتوں کو ٹھکرا دیا جائے، دنیا کی خواہشوں کو ٹھکرا دیا جائے؟ جو جس قدر دنیا سے کنارہ کش ہو کے اپنے خواہشات اور جذبات پہ کنٹرول پاتا رہے گا اتنا ہی بارگاہ سمدیت میں اللہ درجے دیتا رہے گا۔ اس لیے اس بات آج بہت تیزی سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اور چاروں طرف سے حملہ مسلمان پر ہے کہ مسلمان کا جوان خراب ہو گیا تو پھر آگے والی نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ روزانہ اخبار کی باتیں ہیں اور کیسے کیسے واقعات
اخباروں میں آتی ہے جوانی بڑی امپورٹنٹ ہے. تھوڑی دیر کے لیے لذت کے لیے انسان جوان اپنی جوانی کو ضائع کر دیتا ہے. یقیناً الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جنون کا حصہ ہے، جوانی پاگل پن کا ایک حصہ ہے. مگر اس پاگل پن سے شریعت کی لگام لگی رہے، مصطفیٰ کے قانون کی پکڑ اس پاگل جنون پہ لگی رہے. قسم رب کعبہ کے اگر جوانی حضرت خالد اور حضرت معاذ جیسی گزاری جائے، میرا دعویٰ ہے وہ جوان جیتے جی جنت کا مستحق ہو جائے گا. اگر اس کی خواہشات پہ صحابہ اور صحابہ کی تعلیم کی لگام رہے، جوانی گزارتا رہے، مگر اس جوانی پہ حضرت خالد و معاذ بن جبل کے عطائے رہیں، وہ جوان ہزاروں جوانیوں سے اس کی جوانی بہتر ہوگی. ورنہ آج اگر یہ جوانی کا علامہ سعدی کہتے ہیں کہ اگر یہ جوانی چلی گئی تو پھر لوٹ کے نہیں آنے والی. ایک 80 سال کا بوڑھا ہزاروں دعائیں کرتا رہے، لیت شباب یعود، اے کاش جوانی لوٹ آئے، اے کاش جوانی لوٹ آئے. لعل الشباب یعود، شاید کہ جوانی لوٹ آئے، مگر یہ دعا بیکار ہے. جوانی لوٹنے والی نہیں ہے، عبادت کرنے کا یہی وقت ہے. اب بڑھاپے میں تو پھر کرنا ہی ہے. علامہ سعدی کہتے ہیں کہ توبہ وقت پیری، توبہ در جوانی شعار انبیاء اس، توبہ در جوانی شعار پیغمبری اس، وقت پیری گرگ ظالم مشوت پرہیزگار. جوانی میں اللہ کو راضی کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے. بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے. پنجے میں طاقت نہیں ہے، شکار کرنے کی اب طاقت سمتا ختم ہو گئی ہے. وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. جوانی بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر کے متقی بن جاتا ہے. کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے جو چاروں طرف سے لذتوں نے گھیرا ہے، اس وقت ساری لذتوں کو ٹھوکر مار کے مصطفیٰ کی نگر پہ آ اور جوانی ایسی گزار تیرا سجدہ اللہ کو بھا جائے. اور جوان کا سجدہ دیکھ کر حدیث پاک میں آیا ہے اللہ فرشتوں کی بزم میں فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہی میرا بندہ ہے جہاں ساری چیزوں کو چھوڑ کر جوانی کو میری فرما برداری میں گزار رہا ہے. تو یہ ایک جوانی، یہ سب موضوع اس لیے کہنے پڑتے ہیں. ایک موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، اب جسے دیکھو آوارگی کا شکار ہے. آوارگی اس قدر ہمارے ذہن و فکر میں آ گئی ہے کہ پھر العیاذ باللہ تعالی کبھی ایسی خبریں ملتی ہے اور ایسی رودال لوگ بیان کرتے ہیں یہ جوانی ہے، دیکھیے جوانی کا یہ حصہ اگر چلا گیا تو پھر واپس نہیں آنے والا ہے. علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ کہیں سے سفر میں تھے اور لوٹ سفر میں تھے اور مسجد سے باہر نکلے. علامہ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھا کہ کچھ جوانوں کی جماعت آ رہی ہے، کچھ جوان آ رہے ہیں اور اپنی مستی میں مگن ہیں، کوئی ادھر گرتا ہے کوئی ادھر گرتا ہے. اب جو ہے اسی طرح حال ہوتا ہے، مستی مذاق کرتے کرتے وہ آ رہے ہیں. اللہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوچتے ہیں کہ یہ جوان ہیں اور کس طرح مستی میں دنیا کی لذتوں میں مگن ہیں، ٹھٹھا کرتے آ رہے ہیں، ہنسی مذاق کرتے آ رہے ہیں. علامہ سعدی سوچتے ہیں ان کو تنبیہ کرنی چاہیے، ان کو نصیحت کرنی چاہیے. اگر ایسے ہی کہوں گا نصیحت تو شاید ان کے اوپر عمل نہ کریے، شاید کوئی ایسا عمل طریقہ نکالو جو نصیحت ان کے دل پہ لگ جائے. وہ جوانوں کی جماعت 10 12 8 10 جوان ہیں، وہ آ رہے ہیں ہنسی مذاق کرتے ٹھٹھا کرتے، ہنسی میں لوٹ پوٹتے ایک دوسرے پہ گرتے گرتے آ رہے ہیں اسی راستے سے. اور اسی راستے پہ جناب شیخ سعدی علیہ رحمہ ہیں. سوچا کیا طریقہ اختیار کرو، اتنے میں جوانوں کی جماعت بالکل قریب آ گئی اور جیسے ہی ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، زمین پہ کچھ اجالا تھا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرح حرکت کرنے لگے جیسے زمین پہ کچھ تلاش کر رہے ہیں. علامہ سعدی زمین پہ کوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں. اتنے میں جوانوں کی جماعت قریب آ گئے. ایک جوان قریب آ کے جناب سعدی سے کہتا ہے او بوڑھے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی کہتا ہے اچھا میں یہی چاہتا تھا کہ یہ سوال کرے. جیسے ہی جوان آ کر کہتا ہے بوڑھے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں، علامہ سعدی کہتا ہے اے جوان اپنا کام کر، جو میں تلاش کر رہا ہوں وہ تجھے نہ ملے گا.
جو میں تلاش کر رہا ہوں وہ تجھے نہ ملے. جوان کہتے ہیں عجیب بات ہے, بوڑھے آپ ہیں, عجیب بات ہے, پیری آپ کے اندر ہے اور آپ کی آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں, آپ کی بینائی کمزور ہے, آپ کو مل جائے ہمیں نہ ملے, ہم جوان ہیں, ہماری آنکھوں میں روشنائی زیادہ ہے. علامہ سعدی کہتے ہیں ہاں میں بروبر کہتا ہوں, جو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں ملنے والی. ایک اور جوان آگے بڑھ کر کہتا ہے مگر بوڑھے میاں یہ تو بتاؤ آخر تلاش کیا کر رہے ہو زمین پر؟ علامہ سعدی کہتا ہے میری جوانی کھو گئی ہے جسے ڈھونڈ رہا ہوں, میری جوانی کھو گئی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں, اب واپس آنے والی نہیں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. وہ جوان سمجھ گئے بوڑھے میاں نصیحت کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ جوانی ایک بار چلی گئی دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی. بہتر ہے کہ یہ امپورٹنٹ زمانہ, جوانی کا یہ گولڈن پیریڈ, جوانی کا یہ سنہرا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر لہو و لعب کے بجائے اللہ کی اطاعت میں گزارا جائے, مصطفیٰ کی فرما برداری میں گزارا جائے. جس نے جوانی پر شریعت کی لگام لگائی, آقا کے قانون کی لگام جس نے جوانی پہ لگائی, یقین جانیے اس کی جوانی قیامت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے گی. جس نے جوانی میں اللہ کو راضی کر لیا, پھر بڑھاپے میں تو ہے ہی نہیں. بیٹا بھی کہتا ہے باپو جی جائی تو جگہ ودے, پھر تو بڑھاپے میں بیٹے کو دوا کا خرچہ, یہ خرچہ, اور ساری رات کھانستا رہتا ہے. بیوی پر جو ہے بیٹے کی بیوی پریشان, بیٹے کے بچے. بیٹا بولتا ہے باپو جی آپ باہر سویا کرو, صبح بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے, ساری رات آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بچے سو نہیں پاتے ہیں, صبح اسکول کے ٹائم پہ اٹھ نہیں پاتے ہیں. یہ سارے مشاہدات ہو رہا ہے. اللہ اللہ, جس باپ نے اپنا سارا سرمایہ بیٹے کے لیے لٹا دیا, آج وہی بیٹا چار پائی باپ کی اگلا گرگا رہا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کے قانون کو نہیں بجا لایا, اس نے مصطفیٰ کی تعلیم کو بجا نہ لایا. آج اس کا بیٹا اس کا مخالف ہو گیا. علامہ سعدی کہتا ہے اگر جوانی مصطفیٰ کے دہلیز و قانون پہ گزاری ہوتی, اگر جوانی میں مصطفیٰ ہو کے رہا ہوتا, بڑھاپے میں ساری دنیا اللہ تیری کر دیتا. اگر جوانی میں تو مصطفیٰ کا رہا ہوتا, مگر تو جوانی میں حضور کا نہ ہو پایا, آج بڑھاپے میں تیرا بیٹا تیرا نہیں ہو پائے گا. یہ قانون خدا بندی ہے, یہ قانون اور اصول دنیا داری ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر یہ جوانی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک چھوٹا سا موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے اور ساری رات انٹرنیٹ پر رات کو 2 بجے تک گندگیاں دیکھتا ہے, غلاظتیں دیکھتا ہے, اپنی آنکھیں تار کرتا ہے, ذہن و فکر خراب ہوتا ہے. کبھی باپ کو توفیق ہوئی میرا بیٹا اندر تنہائی میں کیا دیکھ رہا ہے, کبھی ماں کو توفیق ہوئی میری بیٹی رات کو تنہائی میں کیا دیکھ رہی ہے. ہمیشہ ماں باپ خوش فہمی میں رہتا ہے میرا بیٹا کچھ نہ کرے گا, یہ ہمیشہ اوور کانفیڈنس ہے. پھر واقعات اخباروں میں آتے ہیں جو حالات ہمارے سامنے ہیں. اس لیے بچوں کی تعلیم پہ خیال رکھا جائے, بچوں کی تربیت پہ خیال رکھا جائے. بار اگر بچوں کو موبائل دیا ہے تو اس کا موبائل چیک کیا جائے, اگر بیٹی کو موبائل دیا ہے اس کا موبائل چیک کیا جائے. اگر آج غلط قدم اٹھا پورے معاشرے میں رسوائی کا سبب بنے گا. دین لوٹے گا تو لوٹے گا, دنیا لوٹ جائے گی. اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو اگر صحیح اولاد کی تربیت کرنی ہے مصطفیٰ کی تعلیم کے دائرے میں بچوں کا خیال رکھا جائے, ان کی جوانی کا خیال رکھا جائے, تاکہ دنیا ہی نہیں یہی اولاد قیامت میں ماں باپ کو جنت میں داخلہ کروا دے. اگر اس کا خیال رکھا گیا تو یہی اولاد ماں باپ کو جنت میں لے جائے گی. مگر بندہ خوش فہمی میں رہتا ہے, اس لیے موبائل لے دیا ہے بیٹے کو, اب وہ 2 بجے تک بیٹھا رہتا ہے. 2 بجے تک. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلطی دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ جو ہے حضرت اویس قادری صاحب کی نعت بھی سن رہا ہو, کسی میرے جیسے کی تقریر بھی سن رہا ہو, مگر کب تک؟ شیطان ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے, ساری چیزیں اس کے سامنے, ایک غلط بٹن دبا دے گا. یہ شیطان کو بہکاتے دیر نہیں. ہاں اللہ توفیق اور رب کی اگر مدد رہی تو پھر وہ بندہ بہتر ہے. اس لیے یہ جوانی بار نہیں آنے والی. یہ موبائل کا استعمال کم کیجئے. واٹس ایپ, فیس بک اور ان ساری چیزوں نے ذہن و فکر کو خراب کر کے رکھ دیا ہے. کم استعمال کریں, زیادہ وقت اللہ تعالیٰ اور کی عبادت میں, اور اس طرح اپنے آپ کو رکھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم سے آراستہ وہ پیراستہ رہے. ورنہ آج ابھی ہمارے ایک واقعہ ہوا تھا 1-1.5 سال پہلے.
جہاں ہمارا ادارہ ہے دارالعلوم، وہاں قریب میں ریلوے لائن ہے. ایک غیر مسلم تھا وہ کانوں میں ٹھونس کے جا رہا تھا، کچھ گانا وغیرہ سن رہا تھا، اور پیچھے سے ٹرین ہارن دے رہی ہے، ہارن بجا رہی ہے، مگر پتہ نہیں اس نے وہ پٹی پہ چل رہا تھا، ریلوے لائن پہ چل رہا تھا، اور کتنا اسپیکر اس نے ہائی اور لاؤڈلی رکھا ہوگا کہ پیچھے ٹرین آ رہی ہے، اس کو ذرا برابر اس کا خیال نہیں ہے، اس کو اڑا کے لے گئی ایسے موبائل کی وجہ سے. اللہ اللہ، یعنی وہ اس طرح مگن تھا. اب دیکھیے ایک واقعہ پڑا تھا کہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، اور سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ قیام کیا، ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، اور نماز پڑھی، کھانا کھایا. اسی جگہ سفر میں جہاں خیمہ زن ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق و صحابہ بیٹھے رہے. پاس میں ایک آبادی تھی، آبادی کا ایک جوان سامنے سے ابوبکر صدیق کے گزرتا ہے. اب وہ جوان بھی ایسا ہی تھا، آج کا جوان گزرتا ہے تو کان میں ہینڈ فری لگا کے، وہ موبائل لگا کے بائک پہ جا رہا ہے، ساری دنیا سے بے خبر اپنی ہی مستی میں جا رہا ہے. مگر اس زمانے میں موبائل تھا نہیں. وہ جوان پاس والی آبادی میں رہتا تھا، اور جہاں جناب ابوبکر صدیق نے خیمہ لگایا تھا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ خیمہ زن ہوئے تھے، وہاں آپ تشریف فرما ہے. وہ پاس والی آبادی کا ایک جوان اس راستے سے گزرا، مگر وہ بڑا خوش نظر آ رہا تھا. ہٹا کٹا جوان تھا، بڑا خوبصورت جوان تھا، 22 سال 25 سال کی عمر تھی، یعنی کڑیل جوانی کے اندر، عنفوان شباب کے اندر ہے. چہرہ بڑا خوبصورت ہے، جسم میں طاقت و توانائی موجود ہے. جناب ابوبکر صدیق کے قریب سے گزرتا ہے، اور وہ جوان عربی میں گانا گا رہا تھا، عربی میں کچھ شعر گنگنا رہا تھا، عربی میں کچھ گیت گا رہا تھا. اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے دیکھا آپ کو ترس آ گیا. یہ بندہ اس عبادت میں تو اس کی زبان پہ مصطفیٰ کا نغمہ ہونا چاہیے تھا، اس جوانی کے اندر اس کی زبان پہ اللہ کی کتاب قرآن کا نغمہ ہونا چاہیے تھا، مگر یہ دنیاوی لذتیں اور دنیاوی گانے گا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اس جوان کو بلایا جائے، اس کو نصیحت کی جائے، تنبیہ کی جائے. ہو سکتا ہے کہ ایک نصیحت اس کے دل پہ لگ جائے اور دنیا سے بے تعلق ہو کر مصطفیٰ کے دین میں مکمل داخل ہو جائے. آپ کہتے ہیں کہ نصیحت کریں. اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جوان جا رہا ہے، اس کو بلا کے لاؤ. جو گیا، اور وہ جوان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی وہ بلا کے لایا. حضرت ابوبکر صدیق اس جوان سے پوچھتے ہیں کہ وما تفا، یہ کیا کر رہا تھا تو، اور جو ہے وما تغنو، یعنی کیا گنگنا رہا تھا. بہت خوش نظر آ رہا ہے، یعنی مستی میں جا رہا تھا، مگن ہو کے جا رہا تھا، بڑے چلنے کا انداز بتاتا تھا، تیرے گانے کا انداز بتا رہا تھا. بہت خوش ہے، کس لیے جا، کیا خوشی کا سبب ہے؟ تیری جوانی پہ رحم آیا تو پوچھ لیا، آخر اس دنیا داری میں اس طرح خوشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، ایک شیخ صاحب، خوشی کی وجہ ہی تو ہے. کہ کیا خوشی کی وجہ ہے؟ کہ کل میرا نکاح ہونے والا ہے، کل میری شادی ہونے والی ہے. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں درہم کی تھیلی ہے، یہ ہاتھ میں میرے پیسے ہیں، کل میرا نکاح ہونے والا ہے. میں پاس والی آبادی میں جو بازار پڑتا ہے، اس بازار کی ایک دکان پہ اپنے لیے، اپنی ہونے والی بیوی کے لیے شادی کا جوڑا خریدنے جا رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نصیحت کرتے ہیں، ہاں تجھے تیری شادی مبارک، تجھے تیرا نکاح مبارک، مگر کبھی خیال آتا ہے تجھے جس دکان پہ تو اپنی بیوی کے لیے شادی کا جوڑا خریدنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی پاس والی دکان میں کفن کا جوڑا بھی تیرا آ گیا ہو. اللہ اللہ، اس کے پاس والی دکان میں تیرے کفن کا کپڑا بھی تیار ہو گیا ہو. اتنا کہنا تھا. اس جوان کے ذہن و فکر پر ابو بکر کا یہ کلام اتنا طاری ہو جاتا ہے. اس کے ذہن و فکر پر ابو بکر صدیق کی نصیحت ایسی رنگ لاتی ہے. کفن کا نام سنا، اتنی نصیحت سننا تھا، فوراً اس کے دل پہ اثر کر گئے. اپنا گریبان چاک کیا اور اپنے بالوں کو الجھایا، حق ہو کا نعرہ لگا تھا. بازار کا رستہ چھوڑا، جنگلوں کا رستہ اپنا لیتا ہے، جنگلوں کے رستے پہ چلا گیا. اللہ اللہ. اور حضرت ابوبکر صدیق، ظاہر بات ہے بڑوں کا ایک جملہ بھی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا.
بڑوں کا ایک جملہ زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. ہمارے جیسوں کے ہزاروں تقریریں وہ کام نہ کریں جو مفتی اعظم کا صرف کرسی پہ بیٹھ جانا کام کرے گا. ہمارے جیسوں کے ہزاروں خطاب وہ کام نہ کریں گے. تحادث شریعہ اگر آ کر کہیں بیٹھ جائے, ان کا بیٹھنا ہماری ہزاروں تقریروں پہ بھاری ہوتا تھا. اس لیے ان کی نصیحت اور ان کی زبان, ان کے کردار میں جو تبلیغ ہوا کرتی تھی. اللہ اللہ, حضرت ابو بکر صدیق کی نصیحت کی, اس کے دل پہ وہ نصیحت لگ جاتی ہے. یہی تو ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ, طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ, دو بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے, دو بوند کافی ہے اگر اثر کرے. پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر. یہ جس پہ نصیحت قبول کرنی ہے, اثر ہونا ہے, اس پہ تھوڑا سا جملہ بھی اثر کر جاتا ہے. اللہ اللہ, حضرت ابو بکر صدیق کی نصیحت کرنا تھا. وہ جوان کے ذہن و فکر پر وہ نصیحت ایسے طاری ہوئی کہ وہ اپنا گریبان چاک کیا, اپنے بالوں کو الجھایا, حق ہو کا نعرہ لگاتے جنگلوں کی سمت چلا گیا, پہاڑوں کے علاقوں میں چلا گیا, محو عبادت ہو گیا, عبادتوں میں لگ گیا, اللہ کی اطاعت میں لگ گیا, مصطفیٰ کی فرما برداری میں لگ گیا. 1.5 مہینہ کے بعد ابو بکر صدیق واپس گزرتے ہیں. اسی آبادی میں اسی جگہ ابو بکر صدیق نے پڑاؤ کیا, قیام کیا, اور ابو بکر صدیق اس جوان کے تعلق سے پوچھتے ہیں وما کیف الشبا, اور جوان کا حال کیا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں حضرت آپ نے کیا نصیحت کی تھی. وہ جوان اس وقت سے پہاڑوں میں عبادت کرنے لگا ہے. اب عبادت کرتے کرتے 2-3 مہینے کا زمانہ نہیں گزرا, اللہ نے ولایت کا مقام عطا کر دیا ہے, اللہ نے قطبیت کا مقام عطا کر دیا ہے. رات کو پہاڑوں میں وہ جوان جب سجدہ کرتا ہے, آسمان سے نور الہی ٹپکتا رہتا ہے. اللہ اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کیا. 2-3 مہینہ گزرنے نہ پایا تھا, اس جوان کی عبادت سے رب راضی ہو گیا, اس کے سجدے سے پروردگار راضی ہو گیا. 3 مہینے کا زمانہ نہ گزرنے پایا تھا, وہ پہاڑوں میں سجدہ کرتا, آسمان سے نور کی لکیریں نمودار ہو جایا کرتی تھی. یہی ہوتا ہے, جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے, جوانی کی عبادت رب کو پسند ہے. مفتی اعظم ہند نے یہی فرمایا ہے کہ ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کا ہمت. ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کا ہمت. جو کرنا ہے ابھی کر لے, ابھی نوری جمع تم ہو. جو کرنا ہے ابھی کر لے, ابھی نوری جمع تم ہو. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, جو وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. جوان جب اللہ کی عبادت کے قریب آتا ہے, لگ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے مقام عظما اور درجات سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرفراز فرما دیتا ہے. اس لیے یہ مختصر جوانی کا جو پیریڈ ہے اس کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے, تقوی کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, تعلیمات مصطفیٰ کے ساتھ, تعلیمات صحابہ و اہل بیت کے ساتھ اس جوانی کو گزارا جائے, اور جوانی پر شریعت کی لگام لگائی جائے, شریعت کے قانون جوانی پہ لگایا جائے. کبھی بھی شریعت کے دائرے اور کبھی بھی قانون کے خلاف جوانی کو ایک لمحہ کے لیے بھی اگر چھوڑ دیا گیا, آوارگی میں جا کے پھینک دے گی, بہت تباہی کے دہانے پہ جا کے پھینک دے گی. اس لیے اگر چاہتا ہے کہ جوانی پہ حضرت خالد کا اثر نظر آئے, ابو ذر غفاری کا اثر نظر آئے, حضرت معاذ بن جبل کے جوانی کا اثر نظر آئے, جب تک جوان رہے جوانی پہ شریعت کی لگام لگا کے رکھ. اللہ تعالیٰ اس جوانی میں نکھار پیدا کر دے گا. اور یہی عبادت کا دور ہے. اگر اس میں بندے نے عبادت کر کے رب کو راضی کر لیا تو پھر سارے معاملات اللہ آسان فرماتا جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی سچی سیرت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, میری زبان کی قوتیں تیرے عشق کی سرفرازی, میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری.